صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے بچوں کے مدنی مکالمے کا۔ بچے ایک موضوع پہ مکالمہ تیار کر کے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھتے ہیں بچے آج کس موضوع پہ مکالمہ کر رہے ہیں۔ جی چلیں شروع کریں۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ I am fine and how are you؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ وسیم بھائی، میرے خیال میں ہمیں اپنی قومی زبان میں ہی گفتگو کرنی چاہیے، یعنی اردو میں؟ ہاں وسیم بھائی، اردو میں یا جس کی جو بھی مدر ٹنگ ہو، مگر عربی زبان کی تو بات ہی الگ ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ سلیم بھائی، جب ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے، لوگ پڑھا لکھا بھی سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں اب ایسا نہیں، ترقی یافتہ قومیں انگریزی میں ہی بات کرتی ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، فرانس، جرمنی، چین اور جاپان وغیرہ کے لوگ دوسروں کی زبان بولنے کے بجائے زیادہ اپنی مدر ٹنگ میں ہی بات کرتے ہیں اور دنیاوی ترقی بھی کی ہے۔ لیکن ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ کہتے ہیں وہ بندہ کبھی قید سے آزاد نہیں ہوتا جو انسانی کی بولی سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی مادری زبان چھوڑ کر دوسروں کی زبان کو اہمیت دیتے ہیں وہ بھی کبھی آزاد نہیں ہو پاتے اور آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ترقی محض کوئی زبان بولنے سے تھوڑی آتی ہے، بلکہ محنت، لگن اور اچھی عادات اپنانے سے ترقی ملتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اسے ہی قابل جانا جاتا ہے جو فرفر انگریزی بول لیتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ لیکن کہیں انگریزی بولنے کی ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے، جیسے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور بولیے اور ضرورت کے لیے سیکھے بھی، ورنہ اپنی قومی زبان میں ہی گفتگو کیجیے۔ عام طور پر انگریزی بولنے میں حرج نہیں۔ نہیں، حرج نہیں، بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں۔ چلے وہی ہماری درست رہنمائی فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، قومی زبان کی حمایت کرنے والے نے ایک لفظ بول دیا مدر ٹنگ، کوئی سی مدر ٹنگ کو، تو یوں انگلش الفاظ ہماری اردو میں ایسے داخل ہو گئے کہ اس سے بچ نکلنا مشکل ہے۔ پھر دارالمدینہ بند کرنا پڑے گا، وہ انگلش سکھا رہے ہیں۔ تو خیر، اپنی قومی زبان بھی آنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو اردو زبان سے بہت محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے یہاں تک ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ اسلام نے اردو کو اپنے دامن میں لے لیا۔ کیسے؟ کہ بے شمار ہزاروں کتابیں اردو میں، دینی کتابیں، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اتنا سارا اردو میں، ہزاروں فتوے اردو میں، بہار شریعت کہ اس کے بغیر ہم لوگوں کا تو گزارا ہی نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی دارالافتاء ہوتے ہیں نا فتویٰ دینے والے، چاہے دارالافتاء اہل سنت، اس کے علاوہ جتنے بھی دارالافتاء ہو نا، بہار شریعت اس میں ملے گی آپ کو۔ میرا حسن ظن ہے کم از کم عاشقان رسول کے دارالافتاء کی تو یہ زینت ہے بہار شریعت اردو میں۔ مکتبۃ المدینہ کتابیں چھاپتا ہے، اکثر اردو میں چھاپتا ہے، اب انگلش ٹرانسلیشن ہو رہے لیکن اردو میں زیادہ تر تو اردو میں ہی کتابیں۔ تو اسلامی لٹریچر، اب لٹریچر انگلش لفظ ہوگا، تو اسلامی لٹریچر جو ہے نا یہ تقریباً اردو میں ہے۔ تو اس لیے اردو یہ مدر ٹنگ تو کسی کسی کی ہے، یہ ہماری مطلب ہے کہ قومی زبان ہے۔ اب جیسے میری مدر ٹنگ مادری زبان میمنی زبان ہے، تو کسی کی گجراتی ہوتی ہے، کسی کی سندھی زبان ہوتی ہے، کسی کی پنجابی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کی قومی زبان جو ہے نا یہ اردو ہے۔ تو اس لیے اردو آنی چاہیے۔ مزید یہ کہ انگلش بھی چونکہ انٹرنیشنل ضرورت اس کی پڑتی رہتی ہے، تو یہ بھی سیکھنی ہوگی اور مفید ہوتی ہے یہ بھی، اس کا بھی نقصان نہیں ہے۔ تو اگر یہ انگلش کے الفاظ بولتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ تو ویسے بھی نہیں ہے، اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔
کہ بچے ہمارے انگلش بولتے ہیں تو یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس انگلش کے ذریعے بیانات کریں گے. اور کیونکہ اب بچے نیو جنریشن جس کو بولتے ہیں, اب میں نے انگلش اتنی نہیں پڑھی, میں نے گجراتی میڈیم سے اونلی 8 کلاس پڑھی ہے. آپ بولیں گے پہلے کی تعلیم بہت اچھی تھی, تو جب ہم پڑھتے تھے نا اسکول میں اس وقت بھی یہی بولتے تھے کہ پہلے کی تعلیم بہت اچھی تھی. تو یہ بھی لگتا ہے کوئی نفسیاتی بات ہے. تو میں نے گجراتی میڈیم سے وہ 8 جماعت 8 کلاس اونلی مڈل میں نے پڑھا ہے. اب رہی انگلش, تو وہ ایک کتاب انگلش کی بھی چلتی تھی, لیکن میں اس میں کمزور تھا, ویک تھا. لیکن اب یہ کہ انگلش بولنے والوں کی صحبت میں رہ کر سن کر کچھ نہ کچھ الفاظ مجھے یاد ہو گئے. لیکن اس میں بھی کبھی کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتے ہیں میرے, کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. خیر, تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے ڈسکس کی. تو اس میں یہ تو ہم کو سبق لینا ہے, لیسن, کہ اردو سب کو سیکھنی ہے. دنیا میں جتنے بھی عاشقان رسول مجھے سن رہے نا, مہربانی کر کے اردو سیکھیں. کنز الایمان اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ, ٹھیک ہے انگلش میں ہوا ہو اپنی جگہ پر, لیکن جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو نکلا نا اس کی اپنی برکتیں اور اپنی بات ہے. اس طرح بہار شریعت, فیضان سنت, تو غیبت کی تباہ کاریاں, تو نیکی کی دعوت, تو جنت میں لے جانے والے اعمال, تو جہنم میں لے جانے والے اعمال, یعنی کہ لاکھوں پیج جو ہیں مکتبۃ المدینہ کے جو چھپے ہوئے ہیں وہ اردو میں ہیں. تو اس لیے وہ اردو جانتا ہوگا تو دین اچھی طرح سیکھ سکے گا. اس دور میں یہ کم از کم ان لوگوں کے لیے جو ایشین ہوتے ہیں, یا پاکستانی, ہندوستانی, یا بنگلہ دیش یا سری لنکا میں جو مسلمان آباد ہیں, جگہ جگہ دنیا بھر میں آباد ہیں, تو ان کو اردو مطلب مفید ہے, اسے فائدہ بہت ہے اردو میں. ماشاءاللہ, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.